اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ بے شک شجر زقوم گناہ گاروں کا کھانا ہے، دوزخی درخت ہے ایک دوزخ میں، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے شجر زقوم ارشاد فرمایا۔ اور بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں اسی درخت کو وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآن یعنی کہ ملعون درخت ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون درخت ہے۔ اور اسی طرح سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، کہ کیا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا یہ جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا شجر زقوم جو کہ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اور فرمایا کہ وہ درخت، اس کی جو جڑیں ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے سے نکلتی ہیں، اور وہ درخت پوری دوزخ میں پھیل جاتا ہے۔ فی اصل الجحیم کے سب سے جو دوزخ کا نچلا درجہ ہے اس سے اس کی جڑیں نکلتی ہیں اور وہ پوری دوزخ میں پھیلا ہوا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کی جو شاخیں اور اس کے جو پھل ہیں وہ ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم، کہ پھر دوزخیوں اور جھوٹوں اور گمراہوں کو بلایا جائے گا، اور وہ جو جھوٹے اور گمراہ ہوں گے وہ شجر زقوم سے کھائیں گے، اور گھولتا ہوا پانی، گرم پانی ابلتا ہوا ان کو پلایا جائے گا، اور جس وقت وہ اس کو پئیں گے تو اس کے ساتھ ان کی آنتیں بھی کٹ جائیں گی۔ یہ ہے شجر زقوم جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ مختلف درختوں کے متعلق کہتے ہیں کہ کیا دنیا میں جیسے تھور کا درخت ہے، یا کسی نے اسٹرابری کے متعلق بھی کہہ دیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا دوزخ کا درخت یا دوزخ کا پھل دنیا میں آ سکتا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوزخ کے پھل کا یا دوزخ کے درخت کا دنیا میں آنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا دوزخ کا درخت یا پھل دنیا میں آ سکتا ہے؟ تو اگر تو آ سکتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں درخت یا فلاں پھل یہ دوزخ کا پھل ہے یا یہ دوزخی درخت ہے۔ تو جب دوزخ کا پھل یا دوزخ کا درخت دنیا میں آ ہی نہیں سکتا تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں درخت یا فلاں پھل جو ہے وہ دوزخی ہے؟ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے ترمذی شریف میں،
یہ حدیث مبارکہ ہے اور باب ہے دوزکیوں کے کھانے کے متعلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت، فرمایا کہ اگر جو دوزکیوں کی خوراک شجر زقوم ہے اس کا ایک قطرہ زمین میں، اہل زمین میں پوری روئے زمین کی طرف انڈیل دیا جائے تو فرمایا کہ لفسدت، وہ دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کی زندگی کو اجیرن کر دے۔ تو ایک قطرہ اگر اس شجر زقوم کا پوری دنیا کی طرف انڈیل دیا جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے اور سب کی زندگی فرمایا کہ وہ اجیرن ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اندازہ لگائیں کہ جن کا کھانا ہی شجر زقوم ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ایک طرف تو اس درخت اور اس کے پھل کی تلخی کو بیان فرما رہی ہے اور دوسری طرف یہ ثابت کر رہی ہے کہ دنیا میں شجر زقوم کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ وہ درخت تو کیا، اس کا پھل تو کیا، فرمایا کہ ایک قطرہ بھی نہیں آ سکتا، اور اگر آ جائے تو پھر دنیا والوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو جائے گی۔